ہمارا مقصد جلسہ کا یہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں میں، نوجوانوں میں، سماج اور معاشرے میں اصلاح کی کوشش کریں جلسوں سے۔ یقیناً جلسوں نے یہ کام کیے بھی ہیں۔ 50 سالہ جلسوں کی تاریخ پورے ہندوستان کی، ان میں سے بیتے 15 سے 20 سالہ تاریخ کو اگر آپ نکال دیں تو یہ 15 سالہ جلسوں نے ہمیں کیا دیا، ہم سے کیا لیا ہے، اس پر جب آپ بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں گے تو بڑی تکلیف ہوگی آپ کو کہ وہ علاقہ اتر دیناجپور کا جو جلسوں کے معاملات میں پورے ہندوستان میں مشہور و معروف ہے، ہندوستان کا جو خطیب کہیں تقریر نہیں کر پاتا، دھڑلے سے یہاں آ کر خطیب اعظم کا ٹائٹل ملتا، اچھے نذرانے ملتے، شاندار مہمان نوازی ہوتی، وہ چلے جاتے۔ جس شاعر کو کوئی نہیں پوچھتا ہم لوگ اسے بڑی عزت سے بلاتے ہیں، یہ الگ میٹر ہے۔ کہنے کو یہ ہے کہ صاحب ہم نے جلسے بہت کیے، مگر اس طریقے سے جلسے کیے کہ جلسوں نے ہمیں جتنا دیا نہیں اس سے زیادہ ہم سے لے لیا۔ 25 سال پہلے کے جلسوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے جلسوں نے سماج میں کثرت سے علماء پیدا کیے، ہمارے جلسوں نے مدارس قائم کیے، ہمارے جلسوں نے معاشرے میں ایک مضبوط اصلاحی پہلو کے ساتھ کام کرنے اور تحریک چلانے کے پیغامات دیے، مگر وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب بیتے 10-15 سالوں میں جلسہ ہم نے نمائش کا ایک ذریعہ بنا کر قوم کے پیسوں کو پانی کی طرف بہا کر جلسوں میں بے روی کر کے، خرافات کر کے، بے حیائی کو فروغ دے کے، مینا بازار قائم کر کے ہم نے جو ماحول قائم کیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے والے 5-10 سال کے بعد اچھے لوگ اسٹیج پر نہیں آئیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب آپ سے، یہ جلسہ بڑی محبت سے آپ نے سجایا، یہ وہی لوگ ہیں نا جو اٹھ کے بھاگ گئے، انہی کے لیے جلسہ کرایا گیا، مگر ان کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی مولانا مجھے پیغام دے۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری زندگی، ہماری دنیا کس طرح خراب ہوئی، آخرت کس طرح ہم نے برباد کیا۔ ہمارے سنبھلنے کے لیے جلسوں کو سہارا بنانا پڑتا ہے، اور وہی لوگ ہیں کہ جلسوں کی زینت بنتے نہیں۔ 2-4-10-20 منٹ کے لیے اگر جلسوں میں آ بھی گئے تو ایسی تکلیف انہیں ہوتی ہے کسی خطیب کے قیام کے بعد، معلوم پڑتا ہے کہ زندگی بھر کسی مولوی سے ملاقات نہ ہو تبھی ہم کامیاب ہیں۔ میں ایک بار پھر ان تمام احباب سے گزارش کروں گا، آپ لوگوں نے بڑی محنت کی، کمیٹی والوں کی بڑی کوششیں رہی، مہینوں کی تیاری ہوئی، صرف اس لیے کہ سماج میں سدھار آئے، معاشرے میں سدھار آئے۔ آپ کو اپنی بگڑتی حالت سمجھ میں نہیں آتی؟ آج پوری دنیا میں جو حالت آپ کی ہے، قومی لحاظ سے پوری دنیا میں کسی قوم یا کسی نیشن کی یہ حالت نہیں جو حالت آج مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کی جو پسماندگی آج محسوس کی جا رہی ہے، لوگوں نے مسلمانوں کو جو پسماندہ سمجھا ہے، یہ پوری دنیا میں کسی نیشن یا کسی قوم کی یہ حالت نہیں جو حالت آج ہماری ہے۔ ایک پالش خالص زمین ہماری پوری دنیا میں اپنی زمین نہ رہی اس وقت ہم ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ معاملات کیا ہو رہے ہیں۔ دنیا نے کون سی چال رچی ہے، بنائی ہے، کون سی تحریک دنیا کی ہمارے خاتمے کے لیے بن رہی ہے، ان ساری چیزوں سے بے خبر ہو کر ہم نے نت نئے طریقے سے اپنی زندگی جینے کے جو اصول بنائے ہیں، جو ضابطے بنائے ہیں، وہ اس بات کے لیے بالکل ثبوت ہے کہ صاحب آنے والے 10 سال کے بعد ہماری حالت اس سے زیادہ خراب ہونے والی ہے۔ ہم دنیا کے نقشے سے مٹانے کی ہمیں لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے ہی سوئے رہے تو یقینی اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ صاحب ہمارے دشمن بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ کہیں
दुनिया में कोई हमें हमारे सपोर्ट और समर्थन के लिए तैयार नहीं। अब ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों को, बाइज़्ज़त के मुसलमान, ये तलाश करना चाहिए कि साहब हम तो ऐसे नहीं थे, हमारी हालत ऐसी क्यों हो गई, हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे, हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो गए, हमारा माशरा तो ऐसा था नहीं, हमारे माशरे में ऐसी बर्बादियत, ऐसी तबाही आई कैसे। इन सारी चीजों के वजूहात जानकर मुसलमानों को इसके रोकथाम के लिए, इसके डैमेज कंट्रोल के लिए एक मजबूत तरीके से तहरीक चलाकर काम करने की जरूरत थी, ताकि मुसलमानों का जो म्यार आज गिर रहा है, सामाजिक और माशरी म्यार, माशराती म्यार से जो मुसलमान पीछे हट रहा है, मुसलमान वापस अपने माजी को अपने सामने देखे। मुसलमानों का जो मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, मुसलमानों की जो हाल तबाह हो रही है, इस हालत को मुसलमान खुद बदले और इस हालत की तब्दीली के लिए मुसलमान खुद भी जिम्मेदार है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन सारी चीजों में आज अगर आप तरक्की पर नहीं है, तरक्की की राह पर आपके अक़दाम नहीं है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आज दुनिया की सबसे पसमानदा कौम आपको लोग समझ रहे हैं, तो इस पसमानदगी की वजह आपको समझनी होगी कि क्या वजह है कि आप पसमानदा हो गए, क्या वजह है आप बैकफुट में आ गए, क्या वजह है कि आपको लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप बर्बाद हो रहे हैं, क्या वजह हमें तबाह किया जा रहा है। हमारी तबाही, हमारी बर्बादी, हमारी इस पसमानदगी की वजह जब हम जानना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हमें टेंशन नहीं होगी जब इसके पीछे हम, इसके जानने के पीछे हम दिमाग लगाएंगे। तीन ऐसे असबाब और अवामिल है, तीन ऐसी वजूहात है, तीन ऐसे असबाब और रीजंस है जिसको बहुत सख्ती के साथ हमें जांचने की जरूरत है। जिस असबाब पर अमल करने की बुनियाद पर दुनिया की तारीख बताती है, दुनिया की सारी कौम जो भी तरक्की पजीर हुई, जो कौम तरक्की कर गई, उन तीनों में से किसी न किसी एक बात पर, किसी न किसी एक आमिल पर, किसी न किसी एक रास्ते पर उन्हें चलना हुआ और उसी रास्ते पर चलकर दुनिया की हर कौम तरक्की पा गई। आखिर वो तीन रास्ते कौन है तरक्की के रास्ते, ये तरक्की के तीनों अवामिल कौन से हैं? मैंने बहुत स्टडी की, उन तीनों में से एक जो सबसे पहला चैप्टर हमारे सामने आया वो एजुकेशन का चैप्टर था। एजुकेशन एक ऐसा हथियार दुनिया ने समझा, एजुकेशन और तालीम को दुनिया ने एक ऐसा मजबूत रास्ता समझा जिस पर चलकर ही दुनिया ने तरक्की की राह को हमवार किया, दुनिया ने तरक्की के किले को फतह किया, तरक्की के मैदान को फतह करने के लिए दुनिया ने सबसे पहला मैदान और सबसे पहली राह जिस चीज को माना वही एजुकेशन है। अब एजुकेशनल एतबार से हम भी अपने माशरे की जांच करें, हम भी नौजवानों को देखें, हम भी अपने माशरे में तलाश करें कि आज एजुकेशनल किस तरीके से गिरावट हमारे माशरे में है। मुसलमान होने के नाते पूरे हिंदुस्तान में खास तौर पे, पूरी दुनिया में आमतौर पे तालीमी मेयार में जो हमारी गिरावट आई है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं साहब। आज मुसलमानों के बच्चे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाहिल देखे हमारे बच्चे, दिल्ली में खटने वाले हमारे बच्चे, पंजाब में कमाने वाले हमारे बच्चे, कलकत्ता में रिक्शा चलाने वाले हमारे बच्चे, मजदूरी करने वाले हमारे बच्चे, महानंदा ट्रेन में भर के जाने वाले हमारे बच्चे, सीमांचल को भरने वाले हमारे बच्चे। जितनी ट्रेनें कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली जाती है, उनमें से 80% बैठने वाले, सफर करने वाले भेड़ियों की तरह हम उसमें सफर करके जाते साहब कमाने के लिए। वो कौन लोग हैं? वही हमारे 25 साल के लड़के हैं जिनके कांधे पर समाज की पूरी जिम्मेदारी होती है। वो समाज छोड़कर, वो माशरा त्याग देकर उनके घर वाले प्रेशर पे या खुद वो अपनी मर्जी से वो कमाने के लिए दिल्ली जाते। अब मैं कहना चाहूंगा 25 साल का नौजवान जो आज अपनी तालीम को ड्रॉप करके मैट्रिक किया, इंटर न कर सका, इंटर किया वो ग्रेजुएशन न कर सका, ग्रेजुएट बना वो मास्टर डिग्री न ले सका, मास्टर बना कोई काबिल न बन सका, अब उसने अपनी तालीम को ड्रॉप करके दिल्ली जाने को अपने लिए जरूरी समझा, दिल्ली चला गया 10,000 कमाने, मुंबई चला गया 15,000 कमाने। हाँ, कमाना मना नहीं है, कमाने की ममानियत इस्लाम में नहीं है, कमाने के लिए तो इस्लाम बरअंगेख्ता करता ही है, कमाने की तलकीन इस्लाम करता ही है। मगर हमने जिस उम्र में अपनी औलाद को कमाने के लिए दिल्ली भेजा, यही हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा घातक साबित हो गया, यही माशरे की तबाही के लिए सबसे बड़ा रीजन साबित हो गया। हमने माशरे को जाहिल छोड़ा, हमने बेटे को जाहिल छोड़ा। अब ऐसा गर्जन जिसने वक्त से पहले अपने बच्चों की तालीम को
को जरूरी नहीं समझा और दिल्ली मुंबई कलकत्ता भेज कमाने। जान जाए वो सिर्फ बाप नहीं, वो अपने भाई का भाई नहीं, वो किसी बेटे का बाप नहीं, बल्कि भाई बाप होने के साथ साथ वो घोर अपराधी है समाज का, वो सबसे बड़ा जालिम है समाज का, वो सबसे बड़ा अपराधी है समाज का, क्योंकि उसने समाज के मुस्तकबिल, समाज के नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह किया। अब वो अगर चेंजिंग चाहता है, तब्दीली चाहता है, बदलाव चाहता है, तो ये बेटे जो उनके आज 2020 में 24 में 25 में जा रहे हैं, अब 24 में न जाकर वो 30 में दिल्ली जाए, पहले कायदे की तालीम ले ले, पहले कायदे से पढ़ाई कर ले। जो बच्चा कायदे से तालीम हासिल करेगा, मैं दावी से कह सकता हूँ, उसके गार्जियन को जो करना पड़े, जमीन बेचना पड़े बेचते हुए बच्चे को पढ़ाए, मकान बेचना पड़े बेचते बच्चे को पढ़ाए, गाड़ी बेचनी पड़े बेचते बच्चे को पढ़ाए, सारी प्रॉपर्टी दांव पे लगा के अगर आप अपनी औलाद को पढ़ाएंगे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, अगर आपने इखलास से पढ़ाया, अगर आपके अंदर खुलूस है, अगर पढ़ाने का वाकई सही जज्बा आपके अंदर है, और वो ऐसी तालीम के लिए आपने अगर जमीन बेच दी है, 5 साल 10 साल 15 साल के बाद मैं मानता हूँ आपको मौत आएगी, आप मर जाएंगे, मगर अपनी कब्रों से रूहानी तौर पर आप मुलाजा करेंगे कि वो बेटा जिसके लिए आपने जमीन बेची, जिनकी तालीम के लिए, जिनके लिए मकान बेचा, जिनकी पढ़ाई के लिए, जिनकी तालीम और तरबियत के लिए आपने गाड़ी बेच दी थी, वही बेटा आज आप उसे छोड़ के आ गए, मगर अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने नॉलेज की बुनियाद पर, अपनी तालीम की बुनियाद पर, अपनी सनत की बुनियाद पर आज वही बेटा गुर्बत नहीं बल्कि बादशाह की जिंदगी गुजार रहा है, बादशाह बन के जिंदगी गुजार रहा है। और वही दिल्ली जाएगा, मगर नौकरी के लिए नहीं, वो इंजीनियर बन के दिल्ली जाएगा, और वही मुंबई जाएगा गुलामी के लिए नहीं, और वही डॉक्टर बन के मुंबई जाएगा, और वो कलकत्ता जाएगा, मगर वो कोई मजदूरी करने की नीयत से नहीं, बल्कि कोई ऑफिस का काम करने के लिए कलकत्ता से उनके लिए कॉल लेकर आएगा। हमने क्या किया साहब, हमने चाहिए छोड़ा बच्चों को। यही जहालत हमारे समाज को खोखला करने के लिए सबसे बड़ा सबब साबित हुआ। हमने जहालत को अपने समाज में जहालत के लिए जो हमने काम किया, बच्चे को पढ़ने नहीं दिया। हमने पढ़ाई करने वाले बच्चे को मैट्रिक करने से पहले, माध्यमिक से पहले का बेटा कितना पढ़ेगा, देखता नहीं पड़ोस में कोई कार ले लिया, स्कॉर्पियो ले लिया, जमीन ले लिया, तुम भी जा दिल्ली मुंबई 10-20 हजार रुपया महीना कमा, हमारे यहाँ भी एक कार आएगी, हम भी गाड़ी खरीदेंगे, हम भी जमीन खरीदेंगे। ये तमाम ख्यालात हमने अपनी औलाद के ज़िम्मे दिमाग पर उतार दिया, जिसके नतीजे में आज हालत ये हो गई कि आज हमारा मुआशरा, ये सीमांचल का, ये उत्तर दिनाजपुर का, बिहार और बंगाल का ये खित्ता आज जाहिलों का खित्ता बन के रह गया, ये जाहिलों का समाज बन के रह गया। हमारे यहाँ आज 10-15% से ज्यादा तालीम नहीं, बाकी सारे बच्चे जाहिल हो गए। फिर किस बात की तरक्की की उम्मीद आप करते? कौन सी तरक्की की राह आप तकते रहते? कौन सी तरक्की आपको चाहिए? आपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। मैं आज आपको ये नहीं कहूंगा कि साहब आपके बच्चे आलिम क्यों नहीं बने, आपके बेटे मुफ्ती क्यों नहीं बने, क्योंकि आपके बेटे मुफ्ती नहीं बन सकते। जो लोग मुफ्तियों को गलत मानते, गलत समझते, आलिम की इज्जत नहीं करते, उनके बच्चे आलिम तो कतई नहीं बनेंगे। और वैसे भी हमारे मुआशरे में 75% अब ऐसे हालात हो रहे हैं कि लोग बोलते हैं हजरत मौलवी बनाकर बेटे को क्या करेंगे, मौलवी बनेगा 10,000 5,000 10,000 5,000 इमामत नमाज यही करते रहेगा, फिर इनकी जिंदगी नाकाम होगी। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपने अपने तौर तरीके से फैसला किया कि बेटे को आलिम बनाने में घाटा है, नुकसान है, इंजीनियर बनाने में फायदा है, तो मैं आपको कदम आलिम बनाने का पैगाम नहीं दूंगा। आलिम बनाना अल्लाह का काम, अल्लाह जिस पर भलाई का इरादा फरमाता है उसी बच्चे को आलिम दीन बनाता है। अल्लाह जिस पर एहसान फरमाता है वही कौम का मुफ्ती और फकीर बनता है। अल्लाह जिस पर भलाई करना चाहता है वही बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं। मैं सवाल आपसे ये करूंगा, आपने सोचा आलिम बनना घाटे का सौदा, आलिम बनाना घाटे का सौदा, मुफ्ती बनाना घाटे का सौदा, हाफिज बनाना घाटे का सौदा, तो आप मैं पूछूंगा आपसे, आज ये नहीं कहूंगा कि क्यों नहीं आलिम बनाया, मगर अगर आलिम बनने में घाटा है तो जिस चीज में फायदा था वो आपके बच्चे क्यों नहीं बन पाए? जिस इल्म को फायदे का सौदा समझा, जिस इल्म को हासिल करने के लिए आपने फायदे की दलील दी, अब उस इल्म के हवाले से मैं सवाल करूंगा कि आलिम नहीं बना, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो आप बताइए कि आपके बेटे डॉक्टर क्यों नहीं बने, आपके बेटे मुफ्ती नहीं बने, कोई शिकायत नहीं, फिर आपने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, आपके बेटे हाफिज नहीं बने, कोई शिकायत नहीं, फिर आपके बेटे प्रोफेसर क्यों नहीं बने? सवाल यही पैदा होता, आपने ना आलिम बनाया, ना आपके बेटे मुफ्ती बने, ना आपके बेटे डॉक्टर बने, ना आपके बेटे हाफिज बने, ना
آپ کے بیٹے انجینئر بنے, مکمل طور پہ آپ نے جہالت میں اپنے سماج کو تبدیل کر دیا, جس کے نتیجے میں کوئی آتا ہمیں بجا کے چلا جاتا, کوئی آتا ہمیں دھمکا کے چلا جاتا, کوئی آتا ہمیں ذلیل کر کے چلا جاتا, کوئی آتا ہمارے بچوں کی ہتیا کر کے چلا جاتا, کوئی پوچھنے والا نہیں. 2 گھنٹے میں کورٹ میں ہمارے خلاف فیصلے ہو جاتے, 2 گھنٹے میں ہماری مسجد کی جانچ ہو جاتی, 2 گھنٹے میں 5 لاشیں ہمارے بچوں کی گرا دی جاتی, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. آپ کس کی امید کرتے ہیں صاحب؟ یہ ہندوستان ہے, ہندوستان. یہاں آپ کو اپنے حقوق کے لیے خود میدان میں آگے آنا ہوگا. کسی نیتا, ابھینیتا, کسی لیڈر سے کوئی تعاون کی امید آپ کو نہیں کرنی. آپ کو اپنے حقوق کی لڑائی خود لڑنی ہوگی, اور اس لڑائی کے لیے بھی ایجوکیشن ہی سب سے بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے, تعلیم ہی سب سے بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے. کون چلاتا ہے ضلع؟ ایک ایس پی کے کنٹرول میں ضلع ہوتا ہے, ایک ڈی ایم کے کنٹرول میں ڈسٹرکٹ ہوتا ہے, ایک صاحب اے ڈی ایم کے کنٹرول میں پورا ایریا ہوتا ہے. مگر میں پوچھتا ہوں, یہ پورے خطے میں کتنے اے ڈی ایم آپ نے پیدا کیے, پورے خطے میں کتنے ڈی ایم آپ نے پیدا کیے, پورے خطے میں کتنے آئی ایس آپ نے پیدا کیے؟ جب ضلع ہمارا اسلام پور نام کر کے ہو جائے اور وہاں پر کوئی موہن سون گیتا سیتا ڈی ایم بنے, ایس پی بنے, تو اسلام پور نام رہ کر بھی ہمارے ضلع کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اگر ہم واقعی سر سے پاؤں تک تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بیٹے کو ڈی ایم بنانا ہوگا, اپنے بیٹے کو ایس پی بنانا ہوگا, ہمیں اپنے بیٹے کو جج بنانا ہوگا. کیونکہ چاہے ضلع رامپور کیوں نہ ہو, ضلع چاہے کوئی اور نام سے کیوں نہ ہو, جب میرا بیٹا قرآن پڑھنے والا, قرآن یاد کرنے والا, قرآن کا حافظ ہوگا اور وہی آگے چل کے ڈی ایم بنے گا, خدا کی قسم پھر مسلمانوں کے تحفظ کے لیے زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی سب سے بڑی کمی ہے. ہم بھیک مانگتے ان سے انصاف کی جہاں ہمارے بچے نہیں, ہم اس سماج سے بھیک مانگتے انصاف کی جہاں ہماری آواز اٹھانے والے, ہماری وکالت کرنے والے کوئی دور تک نظر نہیں آتے. کتنے دن تک آپ اپنے دشمنوں سے وکالت کی فیس بھریں گے اور ان سے وکالت کی درخواست کریں گے؟ آپ کے بچے وکیل کیوں نہیں بنتے؟ وکیل جب تک آپ اپنے بچوں کو نہیں بنائیں گے تب تک آپ کے حقوق کی لڑائی لڑنے والا کوئی وکیل ایمانداری سے سامنے نہیں آئے گا. یہی کمی ہے ہمارے اندر کہ ہمارے خلاف فیصلے نہیں ہو پاتے, ہمارے تعلق سے فیصلے نہیں ہو پاتے. سارے فیصلے غلط ہوتے کیونکہ ہمارے حق میں وکالت کرنے والے ہمارے بچے نہیں ہوتے. اب اثر سے پاؤں تک کی تبدیلی کے لیے آپ کو قسم کھا کر اپنے بچوں کو ہر طرح کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. آپ کو اس کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا تاکہ آپ کے بچے دنیا کے جس سماج میں رہے وہی وکیل رہے, وہی جج رہے, وہی آئی ایس آفیسر رہے, وہی آئی پی ایس آفیسر رہے, وہی حافظ قرآن رہے, وہی عالم دین رہے, وہی مفتی رہے. ساری چیزیں جب آپ اپنے سماج میں خود پیدا کریں گے نتیجہ اتنا شاندار سامنے دیکھنے کو ملے گا. چاہے ایریا جس کا بھی ہو, آفس جس کی بھی ہو, علاقہ جس کا بھی ہو, آپ کا بیٹا اس علاقے کی کرسی پر, حکومت کی کرسی پر قلم چلا کر آپ کا بیٹا صحیح انصاف دلانے کی کوشش کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت ڈاکٹر مصور رضا مصباحی انقلابی خطاب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم نے صرف رویا ہے, ہم نے صرف چوکھٹوں پہ جا کے رویا ہے, ہم نے لوگوں سے انصاف کی بھیک مانگی ہے اور ایسے ایسے لوگوں سے ہم نے انصاف مانگی ہے صاحب جہاں پر ہمارے بچوں کی حیثیت پانی دھونے کی بھی نہیں, نوکری کرنے کی بھی نہیں ہے. جس آفس میں انصاف کا اعلان ہوتا ہے, جہاں قوانین بنتے ہیں, جہاں پر قوانین بنائے جاتے ہیں اور سماج میں تھوپے جاتے ہیں, وہاں پر اس صدن میں, اس آفس میں, اس بھون میں ہمارے بچے پانی لے کر بھی کھڑا نہیں ہے. کوئی ہے ہمارا؟ کوئی نہیں ہمارا. پھر کون ہمارے حق میں فیصلہ سنائے گا؟ کون ہمارے حق میں وکالت کرے گا؟ ہمارے اندر یہ کمی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں, ہمارے بچے پڑھے نہیں, یا تو پڑھنا نہیں چاہے یا تو ہم نے پڑھنا نہیں چاہا. ہم نے چند پیسوں کی حصولیابی کے لیے ایک ذہن بنا کر اپنے بچوں کو ہم نے جاہل چھوڑ کر نہ صرف ہم نے اپنے بچوں پہ ظلم کیا بلکہ پورے معاشرے پر ہم نے ظلم کیا, پوری سوسائٹی پر ہم نے ظلم کیا. انصاف کے ساتھ, یہ کوئی روایتی تقریر نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے میری طرف سے, ہمارے علماء کی طرف سے. ہمیشہ کے لیے کوشش رہی ہے کہ آپ ایمانداری سے اپنی اولاد کو پڑھائیے. زمین گاڑی صاحب یہ بعد میں آپ لے لیں گے, اگر بیچنا بھی پڑھے تو بیچ کے پڑھائیے. زمین بیچ کے بچوں کو پڑھانا قطعاً عیب نہیں, گاڑی بیچ کے بھی بچوں کو پڑھانا یہ عیب نہیں, مکان بھی بیچ دیں آپ پڑھانے کے لیے تو یہ بھی عیب کی بات نہیں. عیب تب ہے کہ آپ کے پاس زمین ہو, بچہ آپ کا انگوٹھا چھاپ ہو, آپ کے پاس گاڑی رہے, بیٹا ان پڑھ رہے, یہ عیب کی بات ہے.
آپ کے پاس خوب شاندار مکان رہے اور آپ کے بچے جاہل ہیں، یہ عیب کی بات ہے۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے ترقی کے لیے جو چیز ضروری ہے ایجوکیشن، اس کے لیے کام کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے آگے آنا ہوگا۔ آپ ہر گھر کے لوگوں سے میری گزارش ہے، آپ ذاتی طور پر ہر شخص وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر کے تمام افراد کا، وہ اس ذمہ داری کو سمجھیں اور پھر اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے وہ کمر بستہ ہو جائیں۔ اگر کوئی غریب ہے خود سے اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے دوسرا پیغام آپ کے لیے ہے، آپ سماجی طور پر مشترکہ طور پر آپ اس کی کوشش کریں، آپ ایک انجمن بنائیں، ایک تحریک بنائیں، آپ ایک ایسا آرگنائزیشن تیار کریں جس کے بینر تلے سماج کے بچوں کی تعلیمی ضرورت پوری کی جا سکے۔ ایک تحریک ایسی ہو، کوئی تحریک ہمارے پاس ایسی نہیں ہے، کوئی آرگنائزیشن ہم نے نہیں بنایا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے صاحب، ہر گاؤں میں کمیٹیاں ضرور ہے مگر وہی جلسہ کرنے والی کمیٹی۔ یہ کیا کمیٹی جلسہ کرنے والی؟ جب آپ جلسہ کی کمیٹی آپ نے بنائی تو کون سا بڑا احسان آپ نے اسلام پہ کر دیا؟ جلسہ تو آج کل بڑے بڑے سیٹ لوگ بنگلور وغیرہ میں شاری بھائی لوگ رہتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ایک سیٹ اچانک بولتا ہے 3 دن میں پروگرام سیٹ کیا، اس کے بعد کال کیا حضرت لوگوں کو، آگے پروگرام ختم، ایک آدمی کافی اس کے لیے۔ یہ 50-25 لوگ مل کے ہم کمیٹی بناتے اور ہم فخر کرتے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ اگر کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہے تو جلسہ عرس ہی کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ جلسہ کرنا، عرس کرا دینا، 2-4-10 مہنگے سستے خطیب نعت خواہ کو بلا کر جلسے میں ہنگامہ کر دینا، یہی آپ کی ذمہ داری ہے، یہی آپ کا کوئی کام ہے، یہ کوئی کام ہے آپ کا؟ یہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ نے کیا ہے، یہ تو منورنجن کے لیے آپ نے کیا۔ جلسہ تو منورنجن ہے ہی، ابھی 2-4-5 سالوں سے یہی دیکھا جا رہا ہے، صرف منورنجن کے لیے جلسہ بس۔ 10 لوگ آئیں گے، کھانا پینا ہوگا، اس رشتہ دار سے ملاقات ہو جائے گی، بس اس لیے آنا جانا ہوتا ہے، میلے ٹھیلے لگ گئے، اس لیے آپ نے کیا۔ مگر مین کام، جس کام کے لیے آپ کو تحریک چلانی تھی، جس کام کے لیے آپ کو انجمن بنانا تھا، جس کام کے لیے آپ کو ایک تحریک چلانی تھی، وہ کام نہیں ہو پاتا ہمارے یہاں سے۔ اب میں گزارش کروں گا اس گاؤں والے سے، بغل کے گاؤں والے سے، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں ہر گاؤں میں ایک ذاتی تنظیم ہو، اس گاؤں کے لیے ایک پرسنل تنظیم ہو، اس تنظیم میں گاؤں کے 100-200 لوگ جو اس سے جڑ جائیں، ہر گھر سے 100 روپیہ اس میں آ جائے۔ 100 روپیہ دینا کوئی بہت بڑی بات آج کے نوجوانوں کے لیے نہیں ہے۔ 100 آدمی اگر ایک تنظیم سے جڑ جائے اور 100 روپیہ مہینہ اس تنظیم میں جمع کرے تو میں سمجھتا ہوں 100 روپیہ دینے والا اس تنظیم میں تقریباً 1 سال میں 1,20,000 آئے گا۔ ایسے دھیرے دھیرے 10,000 آئے گا، 10,000 روپیہ مہینہ آئے گا، اس کے بعد 1,20,000 ہوگا، پھر دھیرے دھیرے وہ 5 لاکھ ہوگا، 10 لاکھ ہوگا۔ اب اس تحریک، اس تنظیم میں آپ کے پیسے جمع ہوں گے، پھر اس پیسے سے آپ کو کوئی بڑا 50,000 1 لاکھ کا خطیب نہیں تلاش کرنا ہے، مقرر نہیں تلاش۔ صاحب ہم مقرر ہیں، ہم بالکل کہہ رہے ہیں صاحب، ہم لوگوں میں اخلاص نہیں ہے، خلوص سے ہم تقریر نہیں کر پاتے کیونکہ بہت سارا پریشر ہوتا جلسے والوں کا، آنے کا جانے کا، یہ ہے وہ ہے، حضرت جمانا ہے، حضرت تقریر میں جمانا ہے، حضرت نعرے 2-4 ہونے چاہیے۔ تو دھیرے دھیرے ہم لوگوں نے مجاز کو سمجھا اور اخلاص ہمارے دلوں سے نکلتے چلے گئے۔ اب اگر واقعی زمینی سطح پہ آپ کو کام کرنا ہے، خود سے گاؤں کی اس تحریک میں آپ پیسے جمع کریں، 1 روپیہ بھی جلسے کے نام پہ آپ خرچ نہ کریں۔ اگر جلسہ آپ نے پہلے کیا ہے تو اس جلسے کے بچے پیسے کو بھی اسی تحریک میں ملا دیں، پھر اعلان عام کریں اپنے گاؤں میں کہ میٹرک کر کے، مادھمک کر کے آگے کی تعلیم جاری رکھنے والا، اگر اس گاؤں کا کوئی غریب کا ایک بچہ ہے وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے تو وہ تعلیم جاری رکھے، وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آگے پڑھائی کرے، اس کی پڑھائی کی ساری ذمہ داری اگر اس کا باپ نہیں اٹھائے گا تو کیا ہوا؟ ہماری تنظیم ذمہ داری اٹھائے گی، یہ تحریک ذمہ داری اٹھائے گی، یہ انجمن ذمہ داری کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ اعلان کر دیں گے 2025 کے مادھمک کے رزلٹ آنے کے فوراً بعد میں سمجھتا ہوں آج آپ کے گاؤں کا وہ لڑکا جس نے ارادہ پختہ کر لیا کہ مجھے دلی میٹرک کرنے کے بعد 10 کلاس کرنے کے بعد جانا ہے، وہ دلی جا کے نوکری نہیں کرے گا بلکہ وہی انٹر کرے گا، وہی پھر نیٹ کی تیاری کرے گا، وہی اپنے سماج کا شاندار ڈاکٹر بنے گا۔ پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ 50 جلسہ کرنے سے بھی اللہ ہم سے جتنا خوش نہیں ہوتا اتنا ایک شخص کو پڑھا دینے سے ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ فرصت نہیں ہمارے، جی جی، بہت بہت بہترین پیغام ہے، اس کے لیے ماشاءاللہ۔ ٹائم بھی نہیں ہے، کوئی 100 روپے دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ جلسے کے نام پہ صاحب پیسے دھڑا دھڑ لوگ دیتے ہیں۔ اب تو ایک شوق چلا ہے، شہباز بھائی سنیے گا کہ فلانے نعت خواہ کو بلاؤ، کتنا لگے گا؟ 30,000 میں دوں گا۔ اکیلا دے دیتا ہے، وہ کون دیتا ہے؟ دلی کے شیخ دیتے ہیں، ٹھیکیدار صاحب دیتے ہیں، بنگلور کے انجینئر صاحب دیتے ہیں۔ اب ان سے کہا جائے کہ حضور مفتی صاحب قبلہ کی صدارت ہے، وہ بھی تشریف لائیں گے، 2-4-5,000 ان کو بھی دینا ہوگا، تو وہی سیٹ صاحب بولیں گے، وہ آپ لوگ سمجھ لیجئے گا۔ ارے بھائی آپ نے نفس پکڑا ہے، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب کو ہم لوگ سمجھ لیں گے اور تم کس کو سمجھو گے؟
30,000 रुपया वो दे दिया, आराम से एक बात पे निकाल के दे देता है, ताकि नौजवानों में हमारी गिरफ्त होगी, पकड़ होगी। वाह, शायर साहब को अकेले बुला लिया। हिम्मत है तो किसी मस्जिद के एक इमाम की 5 साल की तनख्वाह की जिम्मेदारी लेके दिखाओ। वाह वाह वाह, जबरदस्त नौकरी, माशाअल्लाह। हाँ। दूर की बात है, 1 महीने की तनख्वाह कायदे से नहीं देता। अगर वो सेठ दे भी देगा तो 50 गलती इमाम सबके निकालेगा। क्या तनख्वाह बार बार वसूलते हैं, नमाज सही से नहीं पढ़ाते, टाइम से अजान नहीं देते, झाड़ू भी नहीं लगाते। अब तो एक झाड़ू वाला काम ऐड किया गया है, इमाम साहब के हवाले किया गया है। यानी लोगों ने समझ लिया कि अब हमें कुछ करना नहीं है। तो ये हमारी सोच जब हो जाए तो जाहिर सी बात है हमारा माशरा मजहबी एतबार से कमजोर हो जाएगा। हमारा माशरा मजहबी एतबार से कमजोर हो जाएगा। क्या हो चुका है, हमारे नौजवानों में दीनी समझ नहीं है, इस्लामी मबादियात का इल्म तक नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कहते हैं इस्लाम के ताल्लुक से, वो हमारे बच्चों में नहीं है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आप। हमने साहब नूरानी कायदा पढ़ने वाले बच्चे को शानदार तरीके से तलफुज की अदायगी के साथ नूरानी कायदा पढ़ने वाला बच्चा होटल में प्लेट साफ कर रहा है, समोसे की प्लेट धो रहा है। अब क्यों धो रहा है? तो गरीब का बच्चा है, उसके बाप ने उसे इसलिए भेजा, 500 रुपया 6 महीने में देता है उसको होटल वाला, कि कम से कम वही तो खाएगा पिएगा। गरीब का बच्चा भेज दिया। अब ऐसे बच्चों को अब चिन्हित करें, खोजे गांव में कौन तेज तरार ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है। आप हाथ पकड़े, मुफ्ती साहब के पास लाए, आपके हुजूर इसको मुझे मदरसे में डालना है, इस बच्चे को हाफिज बनाना है, कितना खर्च लगेगा? मैं दावे से कह सकता हूँ जिस बच्चे ने नूरानी कायदा तक पढ़ाई कर ली हो, उसको अगर हाफिज कुरान बनाना है, अच्छा बच्चा है, तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तो 3 साल का वक्त लगेगा। और मदरसे में बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते। एक मदरसे के बच्चे के लिए 5,000 रुपया सालाना बहुत हो गया। 500 रुपया महीना, 10 महीने की पढ़ाई होती है। 1 साल में 5,000 हो देंगे, दूसरा साल 5,000, तीसरा साल भी 5,000, 3 साल अगर आपने 5,000 यानी 15,000 खर्च कर दिए, आधे शायर का पैसा, आधे शायर का पैसा अगर आपने किसी मदरसे में उस बच्चे के साथ लाकर सदरुल मुदर्रिसीन को आपने दे दिया, कसम खा के कह सकता हूं 3 साल के बाद वही लड़का जो आज किसी होटल में प्लेट साफ कर रहा है, 3 साल के बाद होटल में नहीं किसी मस्जिद के मसल्ले पर वो इमामत करता नजर आएगा। बेशक बेशक बेशक, मगर ये शौर आपको नहीं है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये काम करने का जज्बा आप में आना चाहिए, वरना ये जाहिल का समाज में हमारा समाज तब्दील हो जाएगा। कुछ नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि जाहिलों की हुकूमत है ही, और वो हमें रगड़ देगी, पता नहीं चलेगा, और चीखते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे। बहुत सारे लोग हमको कहते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हम जैसे खतीबों को, शायरों को बोलते हैं, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? कितनी आवाज उठाए साहब, कहां से आवाज उठाए, कितने अफराद दिखाएं, कहां पे एहतजाज करें, कैसा प्रोटेस्ट करें? कुछ काम में आने वाला नहीं है। शाहीन बाग में हमारी बच्चियों ने बैठने का ऐलान किया था ना, 5 साल तक भी बच्चियां बैठ जाती थी, दुनिया में हमारे हुकूक नहीं देती, क्योंकि हमारे पास वो हथियार नहीं जिससे हुकूक लिए जाते हैं। हम तादाद दिखाकर लोगों को धमका नहीं सकते, और तादाद भी हमारी कितनी है, किस तादाद की हम बात कर रहे हैं? हमारा इस्लाम और इस्लाम की तारीख बता रही कि आज तक मुसलमानों ने कहीं भी अपने स्ट्रेंथ और तादाद के हिसाब से तरक्की नहीं की है, कहीं भी नहीं। इस्लाम की तरक्की के पीछे तादाद और स्ट्रेंथ का कोई अमल दखल है ही नहीं। इस्लाम ने जहां भी तरक्की की है, मुसलमानों के जज्बे ईमानी और मोहब्बत रसूल और खौफ खुदाबंदी इसका सबसे बड़ा रीजन रहा है, और यही कमजोरी हमारी है। हाथ जोड़कर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये सबसे पहला पैगाम तरक्की के लिए जो है वो आप एजुकेशनल पैगाम, इसे आप जरूरी समझे। नमाज आप समझ गए, रोजा आपने समझ लिया, हज भी आपने समझा, ज़कात भी आपने समझा, तो एजुकेशन कौन समझेगा साहब? नमाज की तरह तालीम भी फर्ज है। नमाज की तरह क्या, मैं समझता हूं कि बहुत हद तक नमाज से ज्यादा जरूरी हमारे लिए तालीम है, इल्म है, क्योंकि बगैर इल्म के सही तरीके से हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। रोजा को सही ढंग से रखने के लिए भी नॉलेज की जरूरत है, हज की अदायगी को सही तरीके से करने के लिए भी तालीम चाहिए, इल्म चाहिए। और हम इसलिए कहते हैं कि इन तमाम चीजों को देखते हुए नमाज से बढ़कर एजुकेशन, रोजा से बढ़कर एजुकेशन, हज और ज़कात से बढ़कर एजुकेशन, ये चारों जो फराइज हमारे ऊपर है, इससे बड़ा फर्ज है तालीम लेना, पढ़ाई करना, बच्चों को पढ़ाना। आप कहिएगा ये कैसे नई बात, आपने नई बात कर दी है, ये कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा साहब, नमाज से बड़ा फर्ज इसलिए एजुकेशन लेना है, नमाज है सबसे बड़ा फर्ज, मगर सब पर नमाज फर्ज नहीं है।
नमाज के फर्ज होने के लिए कई कंडीशंस है, कई शराइत है। वक्त होगा तो नमाज फर्ज होगी, बालिग होगा तो नमाज फर्ज होगी, पागल नहीं होगा तो नमाज फर्ज होगी। ये सारे शराइत है और भी बहुत सारे शराइत है। शर्त जब तक नमाज की शर्त नहीं होगी वो नमाज उन पर फर्ज नहीं होगी। रोजा भी सब पर फर्ज है लेकिन सब पर नहीं भी है। रमजान शरीफ का महीना होगा तो रोजा फर्ज होगा, जब हम सफर में रहेंगे तो नहीं है, महवारी की पोजीशन में बेटियां रहे तो नहीं है। तो रोजे की फर्जियत के लिए भी अल्लाह के रसूल ने कंडीशंस बताए, शराइत बताए। हज भी फर्ज है हम पर मगर सब पर नहीं है। जब हमारे अंदर कैपेबिलिटी रहेगी, हमारे अंदर वो ताकत रहेगी, तब हम पर हज फर्ज होगा। ज़कात के लिए भी वही सूरत है, पैसे वाले होंगे तो ज़कात देंगे। तो ये चारों फराइज जिस पर पूरा इस्लाम का इन्हिसार है, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये नमाज, रोजा, हज और ज़कात के फराइज के साथ कंडीशंस लगी हुई है, शर्तें लगी हुई है। मगर वही मुस्तफा करीम जिसने नमाज की फर्जियत का ऐलान फरमाया, जिसने रोजा फर्ज है का ऐलान फरमाया, जिसने ज़कात की फजीलत हमें बताई, जिन्होंने ज़कात की, हज की फजीलत हमें बताई, वही मुस्तफा करीम ने एक ऐसी फर्जियत का ऐलान आम फरमाया। आप फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, गेटिंग एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमन। सरकार फरमाते हैं बगैर किसी शर्त के, जिस तरह नमाज फर्ज थी मगर यहाँ कोई शर्त रही, यहाँ कोई कंडीशन नहीं, नमाज के साथ कंडीशन, रोजे के साथ कंडीशन, हज के साथ कंडीशन, ज़कात के साथ शर्त है, मगर इल्म एक ऐसा फर्ज है जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं। हर मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम पाना जरूरी और फर्ज है। इस फर्जियत से हमने इनकार कर दिया, हम इसकी अहमियत नहीं समझे। जंग बदर को आप ले लीजिए, बहुत बार आपने सुना बड़ी बड़ी महफिलों में, या तो आगे आपने सुनना नहीं चाहा, आपको इतना ही बताया गया कि हम 313 थे, सामने 1000 थे, बस काम खत्म, हम जीत गए। हम भूखे थे, वो खा के आए थे, हम जीत गए, बस काम खत्म। उनके पास असलहे थे, हमारे पास असलहे नहीं थे या कम थे। बस इतनी सारी बातों पे हमने पूरे बद्र के वाकयात को बस खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया चैप्टर, बस उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं है। जो असल पैगाम मुस्तफा की जिंदगी से पूरी दुनिया की तब्दीली के लिए जो किरदार मुस्तफा से सामने आया, उसको ना तो हमने सुनने की कोशिश की, ना तो हमने बताने की कोशिश की। वो वाकया क्या था? मुस्तफा करीम ने अपने किरदार से जो फाइनल टच में बताया था, ये सच है साहब कि हमारी तादाद 313 सामने 1000 की थी। ये भी 100% सच है कि हमारे पास असलहे नहीं थे, या थे भी तो कम थे, मगर सामने बहुत ज्यादा असलहे थे। ये भी सच है कि हमारे पास सवारियां नहीं थी और सामने सवारी पर आए थे लोग। मगर इन तमाम सच्चाई के साथ एक बहुत बड़ी सच्चाई ये थी जो हम न तो बताना चाहते और या न तो आप सुनना भी नहीं चाहते। अगर कोई बताए तो आप गौर नहीं करते। तो सबसे बड़ी सच्चाई बद्र के आखिर में क्या थी कि मुसलमानों के जिन दुश्मनों को मुसलमानों ने कैप्चर किया था, मुसलमानों ने अपनी सलाखों में डाला था, जेलों में घुसाया था, उनकी जब फेहरिस्त तरतीब दी गई, नबी पाक के सामने एक फेहरिस्त रखी गई, हुजूर ये वो लोग हैं जो हमारे दुश्मन है, ये वो लोग हैं जो हमारी जबान काटना चाहते, हमारी गर्दन काटना चाहते थे, हमारा हाथ काटना चाहते थे, हमारा पांव काटना चाहते थे, हमारे वजूद के खात्मे की जिन लोगों ने कसमें खाई थी, अब ये लोग हमारी जेलों में बंद है। सरकार से पूछा, सवाल हो रहा है हुजूर हम इनके साथ क्या करें, हुजूर ये दुश्मनों के साथ क्या मामला किया जाए। मुस्तफा करीम उस फेहरिस्त में तमाम नामों को आप पढ़ रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बाअख्तियार थे, आप चाहते तो चूंकि उस वक्त मुसलमान बहुत जज्बे में थे, इमोशनल थे, सरकार एक मर्तबा इशारा फरमा देते कि इनको खत्म करो, इनको उल्टा लटका दो, दुश्मनों को खत्म करो, इनके वजूद के खात्मे की तहरीक चलाओ। मुस्तफा करीम का एक इशारा होता, न सिर्फ वहां के इस्लाम के दुश्मन, बल्कि मुझे उम्मीद है दुनिया में जहां जहां भी इस्लाम के दुश्मन छुपे होते, उस वक्त बद्र के फाइनल रिजल्ट के बाद मुसलमान खोज के उन्हें मारते, उनका वजूद का खात्मा कर देते। मगर खुदा की कसम मुस्तफा करीम के पास सारे मारने काटने के अख्तियारात होने के बाद भी मुस्तफा मुस्कुराते रहे। आपने जो बदला लेने की तरकीब अपनाई और जो सूरत दुनिया के सामने अपने किरदार से पेश किया था, वो सूरत ये नहीं थी कि इनको उल्टा लटका कर इनकी चमड़ी उधेड़ दो, ये आपने नहीं कहा इनका हाथ काट लो, आपने ये नहीं फरमाया कि इनकी गर्दन मार दो। सरकार दो आलम ने मुस्कुराकर जो दो ऑप्शंस दिए थे, जिनमें एक दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन ये था, सरकार फरमाते हैं इन्हें ना मारा जाए, इन्हें ना पीटा जाए, इनसे बदला ना लिया जाए, खून का बदला खून से ना लिया जाए,
ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جو پڑھنا جانتا ہے, کون ہے جو قلم چلانا جانتا ہے, کون ہے جو لکھنا جانتا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو اگر یہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا, ان سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے, ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. وہ آ جائے ہمارے معاشرے میں, آ جائے ہمارے خیمے میں, آ جائے ہمارے یہاں, وہ اکیلا ایک شخص آئے اور ہمارے 10 لوگوں کو پڑھا دے بغیر کسی پیسے اور مطالبے کے میں آزاد کر دوں گا. یہ مصطفیٰ کریم کے پیغامات تھے, کردار سے آپ نے بتایا تھا. تو جس نبی نے سٹارٹنگ میں جس جنگ کو جنگ تفریق بھی کہا جاتا ہے, اس جنگ میں ہی آپ نے اپنے کردار سے ایجوکیشن کی اہمیت کا احساس پوری دنیا کو دلا دیا. آج اسی مصطفیٰ کے ماننے والے یا اسی مصطفیٰ کو چاہنے والے ان کے معاشرے میں اگر چاہیے لوگ مل جائیں تو افسوس کی بات ہے صاحب. پوری دنیا آج ایجوکیشن کے ڈیولپمنٹ کے رہنے آگے بڑھتی جا رہی ہے, اور ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے. ہم نے سوچا ہم کسان تو بیٹا بھی کسان, ہم نے سوچا ہمارے پاس ٹیمپو تو بیٹا کو کار لے کے دے دیں گے, بارات میں گھماتے رہے گا, 1000 روپے ملتا رہے گا. بہت سارے بچوں کو ایسا بھی دیکھا گیا, انٹر کیا, باپ نے ایک کٹھا زمین بیچ دی, اسکارپیو خرید کے دے دیا بھاڑا پہ چلانے کے لیے. لو یہ ترقی ہے, یہ ترقی ہے. زمین بیچ دیا, دکان کر کے دے دیا. یہ کون سا آپ نے بہادری کا کام کیا؟ آپ اسی زمین کو بیچ کر یا کسی طریقے سے اس بچے کو ہر حال میں پڑھانے کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں, تو آپ کا بیٹا ڈرائیور ہو کر زندگی نہیں کاٹتا. میں مسلمانوں کے بچوں کو دیکھتا ہوں, گاڑی کی میکنک میں بائک ہو کار ہو ترنت چکا ہو کر سیٹ کر کے وہ ٹھیک کر دیتا. جب جاہل بچہ ہمارا اتنا ہوشیار ہے تو اگر اس کے پیچھے محنت کیا جائے تو وہی بائک مستری آگے چل کے وہ ایک شاندار انجینئر بن جائے گا. ان کی جو قوت ہے انہیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. میں گزارش کروں گا, یہ سب سے بڑا پیغام آپ کے لیے تعلیمی پیغام ہے. دوسرا پیغام اب مجھ سے سنیے, تعلیم ہی سمسیا کا سمادھان ہے یہ ضروری نہیں ہے. اگر ایجوکیشن سے ہی سارے مسائل حل ہو جائیں تو دنیا کے جتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے انہیں شریف سمجھا جاتا, مگر ہم مطالعے سے محسوس کیے کہ دنیا میں جتنی تباہیاں ہو رہی ہیں وہ سب پڑھے لکھے لوگ ہی کیے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. بم گرانے والا جاہل ہے کیا؟ بنانے والا جاہل ہے؟ سب چور ڈکیت بدماش یہ سب کیا ہے؟ ایک سے ایک دھرندر پڑھے لکھے ہیں. اور یہ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے کہ ڈی ایم پکڑا گیا, ایس پی گھوٹالے میں پکڑا گیا, فلانا کرمچاری گھوٹالے میں پکڑا گیا. وہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ڈگری دھاری ہے, انجینئر ہے. ایک دستخط کیا 1 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ بیچ دیا. ڈاکٹرز جاہل ہوتے ہیں, ایم بی بی ایس کی ڈگری لینے والے جاہل ہیں, پڑھے لکھے ہیں صاحب. فارسیت والے ایم ڈی والے پڑھے لکھے ہیں, مگر جھوٹ بولتے بھائی. پیشاب کے نام پہ پیسہ, پخانہ کے نام پہ پیسہ, جھوٹ کے نام پہ پیسہ, بیٹ کے نام پہ پیسہ, ظلم کرتے لوگوں پہ. چونکہ وہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, بیشتر لوگ چاہے علاقہ جن کا ہو یا ہو رہا ہے ایسا. تو اگر تعلیم ہی سمسیا کا سمادھان ہو, مسئلے کا حل ہو, تو پھر یہ ایم بی بی ایس کی ڈگری لینے والے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ پھر یہ انجینئرنگ کرنے والے چوری کیوں کرتے ہیں؟ پھر یہ آئی ایس آفیسر ان کا نام بدعنوانی کی فہرست میں کیوں آتا ہے؟ یہ اس بات کے لیے ثبوت ہے کہ تعلیم ہی سمسیا کا سمادھان نہیں ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اور شعبے پہ ہمیں کام کرنا ہے, تربیت. وہی تربیت کی کمی رہتی ہے جس کی وجہ سے بچے چوری کرتے, بچے بے ایمان بنتے. آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے. چونکہ میں اسکول کا ایک چھوٹا سا استاذ ہوں, میں نے اپنے معاشرے کی بچیوں کو خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری بچیاں اسکول آتی تو ہیں, مگر اسکول آنے کے بعد راستے میں کہاں رکتی ہے, یہ تربیت کی بنیاد پہ. ان کے والدین کی نگاہ اتنی سخت نہیں ہے, وہ صرف ایک سائیکل خرید کے دیا, اسکول بھیج دیا, موبائل دیا, بیگ میں رکھی, اسکول چلی گئی, کتاب کی فیس ان کے والدین نے دے دی, چلے گئے بچے اسکول. اب صاحب یہ سارے پیسے خرچ, سائیکل آپ دے رہے تو تربیت کون دے گا؟ آج سے 25 دن پہلے مظفر نگر سے خبر آئی, مظفر نگر اتر پردیش سے. اگر آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے, نہیں معلوم ہے تو آپ یوٹیوب سے پوچھنے کی کوشش مت کیجیے گا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور ایمان کے 1 کروڑ حصے میں سے اگر ایک حصہ بھی آپ کے پاس ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر برداشت نہیں کریں گے. 50 لڑکیوں کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ ہوٹل میں پولیس نے پکڑا, اور وہ ساری 50 لڑکیوں میں سے 49 لڑکیاں صرف مسلمانوں کی تھیں. کتنی گلی ہوئی بات ہے. اس قوم کی بچیاں تھیں جس قوم کا بنیادی پیغام ہی حیا ہے. بغیر حیا کے جس قوم نے دنیا کو بتایا کہ ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا,
اس معاشرے کی شہزادی دوسرے معاشرے کے شہزادوں کے ساتھ رنگریلیاں منا رہی ہے اسکول کے نام پر، کالج کے نام پر. کہاں گئی آپ کی عقلیں؟ کہاں ماری گئی؟ کہاں بدہوش ہو گیا؟ کن کے بچے کن کی بچیاں ہیں یہ؟ 5000 روپیہ مہینہ آپ خرچ کرتے ان کے پیچھے، اسکولز اور کالجز کا انتخاب آپ کرتے، ٹیوشن کا انتخاب آپ کرتے، بیٹیاں کیا بنیں گی یہ آپ فیصلہ کرتے. تو یہ کون فیصلہ کرے گا کہ بیٹی کدھر سے جائے گی؟ یہ کون سوچے گا بیٹی کدھر سے آئے گی؟ یہ کون سوچے گا بیٹی کہاں جاتی ہے؟ یہ کون اس پر نگاہ دوڑائے گا بیٹی کیا کرتی ہے؟ ان کا موبائل کون چیک کرے گا؟ ان کا موبائل کون چیک کر کے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ آپ آزاد کر دیا اپنی بیٹیوں کو، ہم نے آزاد چھوڑ دیا اپنے ماحول میں اپنی بچیوں کو، جس کے نتیجے میں 50 بدتمیز بچیوں میں 49 بچیاں صرف ہماری ہو رہی ہیں. خدا کی قسم مسلمانوں، صرف پڑھنا آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ضروری ہے اور کامیابی کی پہچان نہیں ہے. پڑھائیے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو نگہداشت کرنی ہوگی، آپ کو نگرانی کرنی ہوگی، آپ کو رہبری کرنی ہوگی. آپ بہت بڑے ذمہ دار ہیں. اسکول اور مدرسوں کے ٹیچرز اور اساتذہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، گھر کے گارجین ذمہ دار ہے. آپ نے موبائل دے دیا 8th میں پڑھنے والی بچی کو، 10th میں پڑھنے والی بیٹیاں بغیر موبائل کے اسکول نہیں جا رہی ہے. کس نے موبائل خرید کے دیا صاحب؟ اگر آپ نے نہیں دیا تو کسی نے تو دیا ہے. اگر دوسروں نے دیا تو پھر آپ کو معلوم کیوں نہیں کہ آپ کی بیٹی کے پاس موبائل ہے؟ اگر معلوم ہے کہ موبائل ہے تو آپ نے کیوں نہیں پوچھا کہ بیٹی موبائل کیوں نہیں ہو؟ اگر آپ نے خود دیا ہے تعلیم کی تکمیل کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی تکمیل تعلیم کا کام صرف 2-4 دن اس سے وہ کرتی ہے. اس کے بعد اس کا اپنا نجی فیس بک اکاؤنٹ ہوتا ہے، واٹس ایپ اکاؤنٹ کھولتی ہے، پھر ریلز بناتی ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یوٹیوب سے آن لائن تعلیم پانے کے نام پر جس بیٹی نے آپ سے موبائل کا مطالبہ کیا تھا 5 دن کے بعد 10 فرینڈز ان کے ہو جاتے ہیں. یہ سب کون غور کرے گا اس پہ؟ ایسی بھی شکایتیں آئی ہیں کہ گھر کی ساری مہیلاؤں کو، عورتوں کو معلوم ہے کہ اس گھر کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاس موبائل ہے، مگر بات دبا دیتی ہے. ماں بات کو دبا دیتی ہے، خاص طور پہ ماں دبا دیتی ہے کہ ابھی ہنگامہ ہونے لگے گا، ابھی ہنگامہ ہونے لگے گا. اسی انتظار میں آزادی کا ایک ایسا غلط تصور اس بچی کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ جس باپ نے اسے آزاد کر دیا، ان کے لیے کپڑوں کے انتخاب میں آزادی، تعلیم میں آزادی، ٹیوشن میں آزادی، پیسے میں آزادی، موبائل کی دنیا میں آزادی، اس آزادی کا ایک تصور ان کے دماغ میں بیٹھتا ہے. 18 سے 20 سال کے بعد وہی بیٹی جس کو باپ ڈگری لینے کے لیے کالجز بھیجا تھا، کالج سے ڈگری لے کے آتی تو ہے مگر صرف ڈگری لے کے نہیں آتی، اپنے ساتھ اپنے ایک فرینڈ کو لا کر اپنے باپ سے کہتی ہے ابا یہی میرا سپنوں کا شہزادہ ہے، اسی سے میں شادی چاہتی ہوں، اسی سے نکاح چاہتی ہوں. ابا آپ راضی ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ بتائیے. میں مشورہ نہیں مانگتی، میں صرف جانکاری آپ کو دینے آئی ہوں. اگر آپ راضی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کچہری جاتی ہوں کیونکہ میں آزاد ہوں. میں 18 سال کو کراس کر چکی ہوں، میرا یہ شوہر ہے. آپ کو شادی دلانی ہوگی، نہیں دلاتے تو میں گھر سے جاؤں گی. اب یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی اور اب ہندوستان لیول میں کثرت سے آج ہماری بچیاں مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے شادی کرتی اور اس شادی کے بعد ایک ایسا غلط ماحول ہمارے سماج میں پھیلتا کہ ہمارے علماء بتاتے بھی ان کی زبان کاپتی ہے. میں مانتا ہوں کہ آپ کی بچیاں نہیں گئی ہیں، میں بتاؤں رپورٹ آپ کو، بتاؤں رپورٹ. ایک ہفتہ پہلے ایک بڑے عالم نے صرف اتر پردیش کے گورکھپور ضلع کی ایک خبر دی. وہ مصباحی عالم بیچارے رپورٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ حضرت میری جانکاری میں 1 مہینے میں 35 بچیوں نے اپنے مذہب کو تیاگ دے کر دوسرے مذہب کے شہزادے کو گلے لگا لیا. بچائے گا جلسہ ہمارا؟ کون اس کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرے گا؟ کیسا ماحول ہم نے بنایا؟ کیوں نہیں اپنی بچوں کو ہم نے دین سکھایا؟ کیوں نہیں اسے ہمیں کنٹرول کرنے کیا؟ یہ چند پیسوں کی نوکری پانے والی صنعت کے حصول یابی کی لالچ میں ہم نے اپنی بچوں کو کالجز بھیج تو دیا، مگر یہ کبھی نہیں سوچا کہ 10-20 ہزار روپیہ مہینہ میری بیٹی جاب کے نام پہ کما تو لے گی، مگر اس پیسے کے کمانے کے پیچھے ممکن ہے ہماری بیٹی اپنی عزت بیچ دے. اگر آپ گارجین ہیں، بہت بڑے حاجی ہیں، اگر آپ کی بیٹی اس طرح کے کمال اٹھائی ہے تو کل میدان محشر میں رب آپ کی نماز، آپ کے حج، آپ کی زکات سب کچھ آپ کے چہرے پہ مار دے گا. نبی نے کیا فرمایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تیرے سماج کا ہر ویکتی، ہر شخص اپنے سماج کے لیے مانیٹر ہے، نگراں ہے، رہبر ہے.
اس لیے اس رہبری کی ذمہ داری کو آپ کو قبول کرنا ہوگا. آپ نے چشم پوشی کی، آپ نے سستی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ معاشرے میں بچوں کے ایمان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار صرف آپ ہیں. اللہ کے واسطے میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا، میری بیٹیوں، یہ آخری پیغام آپ کے لیے، وقت بہت ہو چلا ہے، تم بھی تھوڑی عقل پیدا کرو. تم اسلام کی شہزادی ہو، اور یہ 2 4 5 بات کرنے والے لڑکے دل دے دیں گے، جان دے دیں گے، تیرے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سب کھوکھلے جملے ہوتے ہیں. کوئی جان نہیں دینے والا کسی کے لیے. یہ صرف آپ کے جسم کے پجاری ہیں. یہ 2 4 جملے بول کر آپ کو بھڑکانا چاہتے ہیں، آپ کے نازک دل کو اپنی طرف موڑنا چاہتے ہیں. اور ایک بتاؤ، ایک فارمولا اگر آپ کو معلوم ہے، یا کسی نے کہا بھی ہے کہ وہ لڑکا آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو آپ ایک دن اسلام پور کے بہانے سے آپ ان سے کہیے کہ میں اسلام پور میڈیکل کالج، جہاں بھی اگل بغل میں کشن میں میڈیکل کالج سے میں آ رہی ہوں، ڈاکٹر نے میری دونوں کڈنی کو فیل بتایا. اب ان سے کہیے، میسج کیجیے ان کو واٹس ایپ پہ کہ اس نے میری دونوں کڈنیوں کو فیل بتا دیا. بولا کہ اب تیری کڈنی کام نہیں آئے گی، اگر زندہ رہنا ہے تو ایک کڈنی تو کم سے کم چاہیے، کسی سے لے لو. آپ اس لڑکے سے کہیے جس نے آپ سے کہا تھا کہ جان دینے والا ہے، وہ کہیے مجھے جان نہیں چاہیے، ابا پنجاب میں ہے، بھیا دلی میں ہے، مجھے تم ایک کڈنی دے دو، تاکہ اس ایک کڈنی سے میں بھی زندہ رہ جاؤں، تم بھی زندہ رہنا. وہ ترنت آپ کا نمبر بلاک مارے گا، بولے گا ارے یہ تو واقعی جان لے کے چھوڑے گی. اس کے بعد گاؤں سے گزرنا بند کر دے گا. اس لیے کوئی آپ سے سچی محبت نہیں کرتا سوائے آپ کے والدین سے. اس دھرتی پر اگر سب سے بڑا عاشق ایک بیٹی کا کوئی ہے، سب سے زائد محبت کرنے والا ہے، تو وہ صرف آپ کا باپ ہے یا آپ کا بھائی ہے. واقعی آپ کی کڈنی خراب ہو جائے، علاج کے پیسے آپ کے باپ کے پاس نہ ہو، مکھیا، سرپنچ، ودھائک اور وہ صاحب کیا بولتے ہیں پردھان وغیرہ کے دروازے پر بھیک مانگ کر بھی آپ کا باپ حد تک مقدور کوشش کرے گا. ان کی کوشش رہے گی کہ کہیں سے بھی ہو بیٹی کا علاج کرا کر ان کو کڈنی دلا کر ان کی جان بچائی جا سکے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ سب فون فان کی دنیا سے الگ ہو جاؤ. آپ اسلام کی شہزادی ہو، اسلام کے قوانین آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. یہ سارے پیغامات تھے. ابھی سے 17 تاریخ کو ایک میٹنگ میں نے بلانے کی کوشش کی تھی، گزارش کی تھی. ہمارے تمام سیمانچل کے علماء جن کو وقت تھا وہ لوگ گئے. ہماری میٹنگ کی صدارت کی مکمل ذمہ داری حضور قبلہ مفتی صاحب کے حوالے تھی. حضرت کی صدارت میں چند فیصلے لیے گئے تھے. میری کوشش ہے کہ آنے والے 1-2 مہینے میں سیمانچل کے جلسوں میں میری شمولیت ہو، وہاں جا کر عوام کو میں بتا سکوں، آپ کو بتا سکوں کہ فیصلے کیا لیے گئے تھے، اور اسی فیصلے کی روشنی میں ہمیں جلسہ کرنا ہے. آخری بات ہے، سب سے بڑا فیصلہ یہی لیا گیا تھا کہ جلسہ کرانے کے لیے کسی بھی اچکے پچکے کی بات نہیں مانی جائے گی. عجیب و غریب ماحول آ گیا ہے، کوئی بھی جلسہ کرا لے رہا ہے اور کسی کو بھی بلا لے رہا ہے. مفتی صاحب کی صدارت میں نام آتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. شام کو کہتا ہے حضرت چلیے. اب بتائیے کہ جس اسٹیج پر کوئی فاسق بیٹھا رہے شاعر اعظم بن کر، کوئی اناؤنسر درکٹا بیٹھا رہے، اس اسٹیج کی صدارت کی ذمہ داری قاضی اتر دیناجپور کیسے سنبھال سکتے ہے نا؟ ان کو خبر بھی نہیں. اس لیے کبھی بھی جلسہ کرے آپ تو سب سے پہلے علاقائی مخلص علماء سے، مخلص علماء سے، صرف علماء سے نہیں، مخلص علماء سے آپ رابطہ کریں جو بے لوث خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہوں. ان سے رابطہ کریں، ان کے سامنے فہرست دیں. اس فہرست کے مطابق جن علماء کو بلانا آپ کے لیے اچت اور مناسب سمجھیں گے، انہی کو آپ بلائیں. کسی بھی بد مذہب کو، بد عقیدہ کو، بے نمازی کو جلسوں کا حصہ قطعا نہ بنائیں، اور ایک صاف و شفاف ماحول میں جلسہ کریں. اپنے جلسے کو بھیڑ بھاڑ، میلہ ٹھیلا سے بچائیں. ہو سکے تو خواتین کے لیے کو نہ بلائیں. اگر بلانا ان کے لیے ضرورت محسوس کریں آپ تو پردے کا معقول انتظام کریں. یہ سب بڑی بڑی باتیں تھیں، ورنہ ابھی تحریری طور پہ انشاءاللہ کل ہی میں انٹرنیٹ پہ ڈالوں گا جو فیصلے لیے گئے تھے. تو مجھے امید ہوگی کہ حضور صدر صاحب قبلہ کی موجودگی میں تحریک علماء سیمانچل کا جو وجود ہوا اور اس کے بین تلے جو قوانین بنے، جو ضابطے بنے جلسے کے لیے، ان ضابطوں پر، ان اصول پر آپ اور ہم سب عمل کریں گے تاکہ ہمارے جلسوں سے مثبت نتائج ہم لے سکیں اور با اثر جلسہ ہو سکے. ورنہ پیسہ خرچہ کرتا ہے، یہ کون منع کرنے والا آپ کو؟
ہمارا کیا ہے صاحب؟ حضور یہاں سے چلے گئے تھے. اللہ، میں نے صرف گزارش کی تو حضور ایک میٹنگ میں آپ تشریف لائے، جیب خاص کے خرچے سے یہ دین کی خدمت ہے. آپ لوگ بولتے ہیں کہ مولوی پیسے کے لیے بھاگتا ہے، میں نے کسی کو پیسے نہیں دیے، میرے پاس تھا ہی نہیں، اور ایک آدمی اتنے لوگوں کو پیسے کیسے دے گا؟ اپنے پیسے سب لوگ گئے تھے. یہ دین کا کام ہے. اور حضرت نے وقت دیا اور فیصلے ہوئے، ان فیصلوں پر عمل کرنا یہ آپ کی ہماری سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. میں امید کروں گا کہ ہم کبھی بھی جلسہ کریں اچھے لوگوں کو بلائیں، اور 1.5 درجن 2 درجن جو ہم لوگ بلا لیتے ہیں اور پوری رات کسی کو تقریر کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہو ہاں ہلا چلا، ان سب سے پاک کر کے موضوع کے تحت جلسہ ہو، اسی ٹاپک پہ اسی ٹارگیٹ کے تحت آخر تک آپ اور ہم بیٹھے رہیں، تاکہ اس کا ریزلٹ بھی آپ تلاش کریں. صبح ہو کر کھو جائیں. کمیٹی والے عام طور پہ کرتے کیا ہے؟ 5واں جلد کا ہے، 3را جلد کا ہے، 4تھی جلد کا ہے، 2 نمبر جلد کا ہے، وہ کھو گیا، اس کو بلاؤ. سیکریٹری کا ہے، صدر کا ہے، کس لیے؟ حساب کے لیے. لیکن یہ حساب نہیں کرتا کہ ہم نے تعمیری اور اصلاحی کانفرنس جو نام رکھ کے اصلاح کرنے کی کوشش کی، اس اصلاح پر کتنا کام ہوا.